اسپتال کھلے ہوئے ہیں, علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا سول اسپتال میں پیسے کی کمی ہے؟ ڈاکٹر آتا ہے صبح 10 بجے آتا ہے, 2:30 بجے وہ گھر چلا جاتا ہے. کیوں؟ یہ تو کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا نا کہ کراچی میں یا سندھ میں کتنے پرائمری اسکول ہیں, کیا وہ صبح کھلتے ہیں؟ کیا ان کے اندر ٹیچر ہے؟ کیا ان کے اندر بینچز ہیں؟ کیا ان کے اندر تعلیم ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہے نا. سر ایک عام بندہ کیا کرے گا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہاسپٹلس میں صحیح سے کام ہو رہا ہے نہ اسکولس میں کام ہو رہا ہے؟ ایک بندہ کہاں, ایک عام بندہ کیسے اپنی پرابلم؟ عام بندہ پہلے تو عام بندہ انسان بنے نا. تو اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ اسکول ہوگا. 3 کروڑ کا شہر ہے, اس میں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. آج پاکستان میں ینگسٹرز کو 2000 ینگسٹرز کو آپ جا کے بولو کہ امریکہ جانا ہے, ان میں سے 1990 چلے جائیں گے. یہ تو وہ بندے ہیں, ان کو اسرائیل کا ویزا, اسرائیل چلے جائیں گے. یہ غلام ہیں. آپ بتائیں نا, ہمارے اس معاشرے میں ہر گلی میں بڑی اچھی مسجد ہے جس کا ہال بڑا اچھا ہوتا ہے, اے سی لگا ہوتا ہے, اسکول کوئی نہیں ہوتا. شیعہ مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو شیعوں کے فیور میں ہوگی اور سنیوں کے خلاف ہوگی. سنی مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو سنیوں کے فیور میں ہوگی اور شیعوں کے خلاف ہوگی. وہ باقی آیتیں نہیں پڑھ رہا. مطلب عمران خان کو میں نے 8 مہینے دیکھا ہے, وہ پاگل ہے, بیوقوف ہے, گدھا ہے, جیسا بھی ہے, مگر وہ قاتل نہیں ہے. کل یا پرسوں ہاں وہ جو ایک ماڈل کی لڑکی کی لاش ملی, تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ میرے پاس کوئی لینڈ کروزر, کوئی فارچونر, کوئی بڑی گاڑی نہیں, اور اس کے باوجود بھی میرے اوپر ایک دفعہ اٹیک ہوا. میری والدہ کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا. ہیلو دوستوں, کیا حال چال؟ دس از محمد خالد فرام ہسل. یہ جو آج کا ایپیسوڈ ہے وہ ہے مسٹر شبز زیدی کا. ہی ہیز بن فارمر چیئرمین FPR, اور میرے لیے کافی مشکل تھا یہ ایپیسوڈ. آئی پلان ٹو ڈو اٹ آن ریسنٹ بجٹ فار پاکستان, پر ہوا یہ کہ ہماری ڈائریکشن تھوڑی چینج ہوئی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ان کے ویوز کافی مختلف ہیں کافی ساری چیزوں کے بارے میں. نو ڈاؤٹ کانورسیشن واز ویری ویری انٹرسٹنگ, ویری انفارمیٹیو ایز ویل. دیٹس وائی آئی ڈنٹ اسٹک ٹو وٹ آئی پلانڈ, بیکاز کبھی کبھار ان پلانڈ چیزیں بھی بہت اچھی ہو جاتی ہیں. سو دس از اٹ, شبز زیدی سائننگ ان فار آل آف یو. ڈو لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا. تھینک یو. سو ابھی جیسے 14.13 ٹریلین انہوں نے اناؤنس کیا ٹیکس ٹارگیٹ فار دا بجٹ, تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہاؤ ول یو گو اباؤٹ اٹ؟ ٹارگیٹ کی حد تک بات کری نا کہ ٹارگیٹ کی جو اماؤنٹ رکھی, لیکن ٹارگیٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ لاسٹ ایئر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹارگیٹ جو ہم نے رکھا تھا وہ اس تک نہیں ہو سکا. مگر ہم اس چیز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ ٹارگیٹ ہمارا میٹ ہوا یا نہیں ہوا. میرے خیال ہے کہ جو ٹارگیٹ ابھی رکھا گیا ہے 14,000 والا, وہ 14,200 کے قریب جو ہے وہ ریزنیبل ہے. اور اگر 400-500 بلین روپیز کا آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس سے کوئی پاکستان اچھا نہیں ہو جاتا, اور اگر آگے ہوتا تو برا نہیں ہوتا. اس کو ہم اننیسیسری امپورٹنس دے رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا ٹھیک ہے. یہ 14,500 یا 14,200 جو بھی ٹارگیٹ ہے اس وقت, وہ ٹارگیٹ از اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو اسپیشلی سیلریڈ کلاس پہ جو ٹیکسز ہیں, دیکھیں سیلری ٹیکسیشن جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور پچھلے سال میں ہم نے اس کو ایکسیپشنلی اس پہ غلطی کی تھی بہت بڑی, اور جو نیچے 2 لاکھ تک سیلری والے ہیں ان کا ریٹ بھی بہت آگے بڑھا دیا تھا. اس میں سبسٹینشیل کریکشن اس سال ہو گئی ہے. مگر اسٹل جو 2 لاکھ سے زیادہ 2.5 لاکھ سے زیادہ ٹیکسیشن سیلری لیتے ہیں, وہ بھی ان کو ہم پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں. وہ ٹیکسیشن غلط ہے اور اس کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے. اینڈ واٹ اباؤٹ ٹیکسز؟ جو یہ تو سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں, پر اگر ہم بات کریں جیسے ریئل اسٹیٹ کی اسپیسیفکلی, تو وہ اگنور ہو جاتا ہے, اس پر اس طرح سے ٹیکسز لگتے نہیں ہیں. اینڈ جو سب سے زیادہ ابھی شور چل رہا ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ سیلریڈ کلاس کو بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپلائٹ ہو گئے ہیں وہ ٹیکسز کے معاملے میں. آپ کا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کیا پرسپیکٹیو ہے؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ میں جو ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسیبلٹی ہم اس کو کبھی انفورس نہیں کر سکتے, بیکاز ریئل اسٹیٹ ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی ان ٹیکس ویلتھ کو پارکنگ کرنے کی ایک پارکنگ لاٹ ہے. تو پہلے ہم ریئل اسٹیٹ کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن میں کہ ہم پلاٹ جو لوگ پلاٹ لیتے ہیں وہ گھر بنانے کے لیے نہیں لیتے, ان کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ کو آئسولیشن میں دیکھا. تو اگر آپ پاکستان کے ٹیکس نظام کو اگر اوور آل صحیح نہیں کریں گے تو ریئل اسٹیٹ کو اکیلے آپ سیٹل نہیں کر سکتے کبھی بھی.
ایک عام آدمی جو ہوتا ہے, ایک عام مڈل کلاس کا آدمی یا اپر مڈل کلاس کا آدمی, اس کے پاس جو ان ٹیکسڈ ویلتھ ہوتی ہے یا حرام کی کمائی ہوتی ہے یا رشوت کی کمائی ہوتی ہے, اسے کیا کرتا ہے؟ وہ ریئل اسٹیٹ خرید لیتا ہے. تو یہ کبھی سالو نہیں ہوگا میٹر؟ پہلے سالو ہوگا جب پورے معاشرے میں ٹیکسیشن میں بڑھے گا. آپ ریئل اسٹیٹ کو آئسولیشن میں کبھی سالو نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے بات کہ آپ کہیں کہ میں ریئل اسٹیٹ کی ٹیکسیشن کو آج سالو کر دیتا ہوں, پھر وہ بلیک منی آئے گی, پھر وہ اندر چلی جائے گی, پھر وہ بلیک منی آئے گی. جب تک معاشرے میں بلیک منی رشوت چلتی رہے گی, ریئل اسٹیٹ سالو نہیں ہوگا. تو آپ کے نزدیک واٹ آر دا ایریاز آف امپروومنٹ؟ اگر ہم اسپیسیفکلی ہو کر بات کریں, کون سے ایریاز ہیں؟ آپ نے ایگزیکیوشن پہ کہا کہ ایجوکیشن پہ بھی ایگزیکیوشن کا پرابلم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ کہاں ہیں, کتنے ہیں؟ کبھی آپ کی بات نہیں کر رہا, کسی کی ریسرچ ہے گورنمنٹ اسکول کتنے ہیں, ان کی بلڈنگوں میں رنگ ہوا ہے یا نہیں ہوا, ان کی کرسی میز ہے یا نہیں ہے, ان کے اندر ٹیچر آتا ہے یا نہیں آتا, ان کے اندر نئے اسکول کتنے بنے ہیں کراچی میں, سندھ میں کتنے نئے اسکول بنے ہیں. کوئی یہ ہے نا ڈلیوری, یہ ڈلیوری ہے نا. یہ تو نہیں ڈلیوری نہیں, یا ماسٹر اس میں جاتا ہے یا نہیں جاتا, یا ماسٹر کے پاس وہ کوالٹی ہے کہ وہ پڑھا سکے یا نہیں پڑھا سکے. یہ میٹر تو آپ نے کوئی پاکستان میں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا نا. یہ تو کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا نا کہ کراچی میں یا سندھ میں کتنے پرائمری اسکول ہیں, کیا وہ صبح کھلتے ہیں, کیا ان کے اندر ٹیچر ہے, کیا ان کے اندر بینچز ہیں, کیا ان کے اندر تعلیم ہو رہی ہے. یہ سوال ہے نا. کیا سیکرٹری ایجوکیشن کو پتہ ہے؟ یہ سوال ہے. آپ بتائیں, آپ انٹرویو کریے, آپ بتائیں کراچی میں کتنے اسکول ہیں یا گورنمنٹ اسکول کہاں ہیں. لوگ گورنمنٹ اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو؟ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں پڑھاتے؟ کوالٹی نہیں ہے ایجوکیشن. کوالٹی کیوں نہیں ہے؟ کوالٹی سے پیسے تو آ رہے ہیں, کیوں نہیں ہے کوالٹی؟ کوالٹی نہیں ہونے کی بھی تو وجہ ہوگی نا کوئی. آپ کہہ رہے کرپشن ہے, پھر تو ختم ہو گئی بات, بند کرتے پاکستان کو, چلیں کہیں اور. یہ تو نہیں سکتا نا کہ ہر بندہ پرائیویٹ اسکول میں چلا جائے. تو یہ پاکستان کے لوگوں کی پرابلم ہے کہ جو بنیادی سوال ہے وہ سوال آتا ہی نہیں کہیں. یہ بنیادی سوال ہے نا. اسپتال کھلے ہوئے ہیں, علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا سول اسپتال میں پیسے کی کمی ہے؟ ڈاکٹر کیوں چلا جاتا ہے صبح؟ ڈاکٹر آتا ہے صبح 10 بجے آتا ہے, 2:30 بجے وہ گھر چلا جاتا ہے. کیوں؟ پرائیویٹ پریکٹس کیوں کرتا ہے وہ؟ یہ آپ نے کبھی پوچھا کسی سے؟ سندھ گورنمنٹ کی جا کے پوچھا کہ پرائیویٹ پریکٹس کیوں کرتا ہے ڈاکٹر؟ یہ سوال ہے پاکستان کا. پاکستان کا سوال یہ نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں کہ نہیں بجٹ کہاں ہو گیا, ڈیفینس میں زیادہ ہو گیا, ڈیفینس میں کم ہو گیا. فوجیوں نے تو اپنی گورنمنٹ الگ کی ہوئی ہے, ان کے اسپتال چل رہے ہیں. وہاں یہ فرق ہے نا, وہ اس لیے چلا رہے ہیں ملک کہ ان کے اسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے. آپ کے اسپتالوں میں علاج نہیں ہو رہا, ختم. فوجی بیٹر آرگنائزڈ ہے نا آپ سے, ختم ہوگی بات. تو سر ایک عام بندہ کیا کرے گا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہاسپٹلس میں صحیح سے کام ہو رہا ہے, نہ اسکولس میں کام ہو رہا ہے؟ ایک بندہ کہاں, ایک عام بندہ کیسے اپنی پرابلم؟ عام بندہ پہلے تو عام بندہ انسان بنے نا. پہلے عام بندہ یہ تو ریئلائز کرے گا کہ اس کا سوال کیا ہے. عام بندے نے تو آج تک سوال ہی نہیں کیا نا کسی سے. عام بندہ تو بلا وجہ کی باتوں میں لگا ہوا ہے نا. عام بندے کو تو آپ نے چکر میں لگا دیا نا. ایک عام بندے نے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کہ بھائی مریم نواز صاحبہ سے عام بندے کی آواز کون ہے. ایک عام بندے کی آواز کون ہوتا ہے معاشرے میں؟ عام بندے کی آواز کون ہوتا ہے؟ میڈیا کی کتنی عقل ہے میڈیا کے اندر؟ آپ بتائیے, کیا میڈیا کے اندر کبھی آپ نے یہ سوالات جو میں ریز کر رہا ہوں یہ سنے؟ کیوں؟ تو یہ مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ ایسے ہی رہا پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. لوگ ڈرتے بھی بہت ہیں نا ان ٹاپکس پہ بات کرنے سے. میڈیا میں کہہ رہی ہوں اسپیسیفکلی, لوگ ڈرتے بھی بہت ہیں, اور جو ڈرتے نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں, اگر ہم ٹیلی ویژن کی بات کریں تو مجھے آپ کسی میڈیا میں بتا دیں کہ کسی میڈیا نے کوئی پروگرام کیا ہو گورنمنٹ اسکول, کراچی کے گورنمنٹ اسکولس کے اوپر کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ ایک ڈاکومنٹری چلائیں نا, ایک کراچی میں گورنمنٹ اسکولوں کا یہ حال ہے, کیوں نہیں چلاتے؟ کیوں نہیں چلاتے؟ ایک ڈاکومنٹری بنا کے چلا دیں, 1 گھنٹے کی جیو پہ چلائیں, ARY پہ چلائیں کہ یار کراچی میں گورنمنٹ اسکولوں کا یہ حال ہے. کیوں نہیں چلاتے ڈاکومنٹری؟ کیا پریشانی ہے آپ بتائیں؟ واٹ از دا پرابلم؟ دے آر اسکیئرڈ آف گورنمنٹ. کس سے گورنمنٹ اسکیئرڈ ہے؟ بکے ہوئے ہیں. وہ صرف وہ پروگرام چلاتے ہیں جو جس پہ اسٹار ملتے ہیں, یا ان کو لوگوں کو ایک انہوں نے نشہ دیا ہوا ہے سیاسی پروگراموں کا. کبھی عمران خان کی بات کر لی, کبھی کسی کی بات کر لی, کبھی کسی کی بات کر لی. دے آر آل سولڈ. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے؟ اب تو عوام کو ہی اسٹینڈ لینا پڑے گا. اسٹینڈ لینے کی بات آئے گی تو پھر وہ کہاں جائیں گے, کس سے بات کریں گے؟ ہم سوشل میڈیا پہ ضرور بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا بھی تو پاکستان میں انفارچونیٹلی
سوشل میڈیا بھی تو ابیوز ہو گیا نا. سوشل میڈیا پہ تو آپ کنٹینٹ, پہلی بات تو کنٹینٹ ویریفائیبل نہیں ہے. سوشل میڈیا بھی تو اسی لائن پہ چل پڑا جس میں میڈیا چل پڑا تھا. سوشل میڈیا بھی تو اب اسی لائن پہ کھڑا ہوا ہے نا جہاں جس لائن پہ چلا گیا تھا. اب سینسیشن ہی ہے نا, اور کیا رہ گیا سوشل میڈیا میں؟ سینسیشن ہی ہے. اور اس کی ویریسٹی بھی کوئی نہیں ہے. آپ ایک خبر لگاتے ہیں, آپ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو یہ تو بنیادی مسائل ہے نا پاکستان کے. مگر اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا, اور کوئی بھی بندہ جو مذہب پہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے وہ کوئی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ مذہب اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو تہذیب سے دور کر دیتی ہیں. تہذیب سے دور کر دیتی. جی, کیسے؟ اس لیے کہ وہ جواب دہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے, دوسرے انسانوں کو نہیں ہوتا. مذہب کی بیماری یہ ہے کہ مذہب آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ کر دیتا ہے, انسانوں کے سامنے جواب دہ نہیں کرتا. لیکن جس میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ انسانوں کے لیے نہیں, یہ بکواس ہے. دس از بکواس. اللہ کا ڈر مجھے کیا پتا کتنا ڈر ہے آپ کے دل میں؟ مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے؟ آپ یہ کہانی کیوں پیش کریے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, انسان ڈر ہوگا؟ یہ تو کہانی ہے نا, یہی تو, اسی میں تو سارا پورا تباہی پھری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو جائے گا پھر انسان کا ڈر خود بخود آ جائے گا. کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, سب بکواس ہے. اللہ کا ڈر کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے بھائی انسان کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے پارکنگ غلط کی تو مجھے پولیس والا پکڑ لے گا, یہ ڈر ہے. تو آپ غلط پارکنگ کر دو گے کیونکہ اللہ کا خوف تو ہے. آپ کا اللہ کا خوف چاہیے آپ کو, انسان کا خوف چاہیے ہی نہیں. یہی تو آپ کی بیماری ہے, یہی تو مذہب کی بیماری ہے. جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ کا خوف کرو گے انسان کا خوف آ جائے گا. پتہ ہے, میں نے مثال دے دی, پارکنگ غلط کر کے آ گئے ہیں آپ. اس میں کہاں اللہ درمیان میں کہا گیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت مصروف ہے, اسے اس کے کام کرنے دو, اس کو ہر کام میں نہیں ڈالو. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ اننیسیسریلی مذہبی ہو گیا ہے. ہماری سوچ مذہبی ہو گئی ہے, ہمارے دماغ میں مذہب کی جراثیم کو بٹھا دیا گیا ہے. تو ہم ہر کام میں معاشرے کو جواب دہی نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لوگ اس وقت صحیح ہوں گے جب وہ معاشرے کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اکاؤنٹیبلٹی جواب دہ ہونا نہیں, اکاؤنٹیبل نہیں. اکاؤنٹیبل بھی غلط ورڈ ہے, اکاؤنٹیبل بھی غلط ورڈ ہے. آپ غلط پارکنگ کر رہی ہیں تو اکاؤنٹیبل نہیں ہے. آپ مورلی سوشلی بے ایمان ہیں. جب آپ غلط پارکنگ کر کے آئیں گی دو لوگوں کو تکلیف ہوگی, جی, تو پھر وہ آپ سوسائٹی کو رسپانسبل ہیں. اس میں اللہ کہیں نہیں آ رہا, اس میں اللہ کہیں نہیں آ رہا. آپ سوسائٹی کو رسپانسبل ہیں, آپ نے غلط پارکنگ کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سوسائٹی کو رسپانسبلٹی نہیں ہونے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ پاکستان کی تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور کوئی بھی معاشرہ جس کی بنیاد مذہب پہ ہوگی وہ ہمیشہ ایسا معاشرہ بن جائے گا. تو اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ اصول ہوگا کہ میں اللہ کو جواب دے دی ہوں, انسان کو جواب دے ہوں. اللہ بعد میں آئے گا. اللہ اور میرا تعلق جو ہے وہ الگ ہے, میرا اور معاشرے کا تعلق الگ ہے. اس میں معاشرے کو درمیان میں شامل نہیں کریں. یہ حقوق العباد اور یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں نا, یہ سب بیکار کی باتیں. حقوق العباد ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن سر اسلام بھی تو یہی سکھاتا ہے. اگر حقوق العباد کی بات حقوق العباد کوئی چیز نہیں ہوتے, معاشرہ ہوتا ہے. یہ عربی کے اس کو میں کہہ رہا ہوں سوسائٹی کو, آپ نے اس کو عربی کر دیا تو حقوق العباد ہو گیا. اردو آسان اردو کیوں نہیں بول سکتے؟ آسان اردو کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ ضروری عربی بولنی ہے, ضروری عربی بولنی ہے. آپ کہہ دو معاشرے کو جواب دے. حقوق العباد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو کہنا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران, تو پھر تو یہ صحیح بات ہے کہ ہماری عوام ہی اگر اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے رہی اور کرپٹ ہے, عوام خود نہیں, عوام کرپٹ نہیں ہے. عوام کو مذہبی اللہ تعالیٰ کے خوف کا ٹیکا لگا ہوا ہے. وہ یہ کہہ سمجھ رہا ہے کہ میں 3 بکرے کاٹ کے یا میں کھانا کھلا کے جنت دے لوں گا. اسے یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ کا کیمپ غلط جگہ لگا ہوا ہے. اس کو یہ کنسرن ہی نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں سڑک پہ بٹھا کے 5 غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, ختم ہو گئی بات. اس کو کنسرن ہی نہیں ہے. اسے اس بات سے کنسرن ہی نہیں ہے. کیمپ بھی جعلی ہے, اس کو کرایہ بھی نہیں دے رہا, بجلی کا بل بھی چوری کر رہا ہے, یا جو بھی ہے اس کا, یہ اس کو کنسرن ہی نہیں. وہ تو کہہ رہا ہے یار میں نے 100 روپے حرام کے کمائے اور 100 روپے جا کے کھلا دیا
پہ کھانا, اللہ کا فیصلہ, اللہ کا حساب برابر ہو گیا. یہ ہو رہا ہے نا, یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے. ہم ہر بقرعید پہ گائے کاٹ کر سڑک پہ ڈال دیتے ہیں نا, سر کٹ پڑے ہوتے ہیں سارے, گائے ہو گئے سر. یہ کیا چیز ہے؟ ایسے تو نہیں چل سکتا نا معاشرہ. تو اس کو ایک دفعہ تباہ ہونے دیں, صحیح ہو جائے گا اس کے بعد خود بخود. سر کیسے صحیح ہوگا؟ تباہی ہو جائے گا. تباہی کے بعد صحیح ہوگا نا, یہ تباہی کے بعد صحیح ہوگا. یہ جب تک تباہ نہیں ہوگا نا, یہ ابھی یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ یہ تباہ ہو رہے ہیں. ابھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں اللہ مل رہا ہے, ہم مسلمان بن رہے ہیں, ہمارے ہر گلی میں 5 مسجدیں بن گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر گلی میں 4 طرح کی اذانیں ہو رہی ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں اور ہم بہتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ بتائیں نا, ہمارے اس معاشرے میں ہر گلی میں بڑی اچھی مسجد ہے جس کا ہال بڑا اچھا ہوتا ہے, اے سی لگا ہوتا ہے. اسکول کوئی نہیں ہوتا. پھر گندی نالی ہوگی, گندی گلی ہوگی, مسجد بڑی صاف ستھری ہوگی. ایم آئی رائٹ؟ اور لکھا ہوگا مسجد کو صاف رکھنا اہل ایمان کا بہتر, لکھا ہوگا نا اس کے اوپر, مسجد کو صاف رکھے, یہ اللہ کا گھر ہے, باقی گھر اللہ کے نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, باقی اس گھر جو ہے اللہ کے نہیں ہے, وہ کسی شیطان کے ہے. میرا گھر شیطان کا ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. یہی ہے نا. یہ چیزیں, یہ معاشرہ جب تک انسانی چیزوں کو نہیں سمجھے گا, یہ معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. اس کو انسان کو سمجھنا پڑے گا, انسان کو, کہ انسان کو آپ کیا حیثیت ہے اس کی. تو بجٹ کی آپ بات کر رہی ہے, پاکستان میں بجٹ آیا, بجٹ ختم ہو گیا, چلا گیا, لوگوں کا فرق پڑا کچھ؟ اگر آپ کو نظر فرق, کوئی تبدیلی نظر آئی سڑک پہ, پھر اس کی کیا ریلیونس ہے؟ اس بات کی کیا ریلیونس ہے معاشرے میں؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ویسے کا ویسے ہی ہیں, کوئی سوال جواب نہیں ہے. ابھی کل صبح ایک بڑی مین روڈ سے جا رہا تھا, بڑی مین روڈ تھی, بڑی میجر روڈ تھی کراچی کی, بالکل اس طرح کی ٹوٹی ہوئی. کیوں؟ 3 کروڑ کا شہر ہے کراچی. سر لوگ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نہیں, مجھے بتائیں, 3 کروڑ کا شہر ہے, اس میں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ہاں نہیں ہے. کبھی کراچی کے کسی سیاسی پارٹی, کسی لیڈر, کسی عوام نے کہا کہ ماس ٹرانزٹ ہونی چاہیے؟ کتنے آرٹیکل چھپے آج تک؟ کتنے آرٹیکل آج تک چھپے ہیں اخبار میں جس میں لکھا ہو کہ ماس ٹرانزٹ ہونی چاہیے؟ بتا دیں آپ مجھے. سر عوام گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. عوام کون سی ہے؟ عوام بھی تو یہی اسی طرح کی عوام میں سے تو نکلے سارے, یہ ساری ایم کے عوام میں سے تو نکلی ہے. یہ سارے پہلے لیاقت آباد گولی مار کے تھے, اب سب ڈیفینس میں رہتے ہیں نا. یہ بھی تو عوام وہی ہے نا. کون سے عوام؟ کس عوام کی بات؟ تم عوام کیا ہوتا ہے؟ واٹ ڈز مین بائی عوام؟ جب تک گولی مار میں رہتے ہیں عوام ہوتے ہیں, جب کراچی ڈیفینس میں پہنچتے ہیں عوام نہیں ہوتے. یہی ہے نا, گولی مار لیاقت آباد والا عوام ہے, قرنگی والا عوام ہے, پھر جو وہاں پہنچ جاتا ہے ڈیفینس میں وہ عوام نہیں ہوتا. یہی ہوا ہے نا. کیا مطلب ہے عوام کا؟ یہ سارے ایک سے ہی ہے نا. عوام یہ عوام نہیں ہے, یہ غلام ہے, یہ مذہب کے غلام ہے, یہ اپنے مالکوں, اپنے روزگار کے غلام ہیں, یہ مجبور ہیں. یہ سب جا کر بیٹھے ہوئے ہیں امریکن ویزے پر یا باہر والے ویزے پر. جس دن ویزا ملے گا یہ امریکہ چلے جائیں گے. یہی ہے نا. یہ ہے غلط ہے. یہی ہے. انفیکٹ بہت ینگ پروفیشنلز اب چھوڑ کے جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں. وہ تو جانے کی بات نہیں ہے. آج پاکستان میں ینگسٹرز کو 2000 ینگسٹرز کو آپ جا کے بولو کہ امریکہ جانا ہے, ان میں سے 1990 چلے جائیں گے. کیوں چلے جائیں گے؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے باہر اپرچونیٹیز اور لائف اسٹائل مل جائے گا. نہیں, اس لیے رہتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے. باہر اپرچونیٹی نہیں بھی ہو, یہاں سے نکلو. دیکھیں نا, 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی یار یہاں سے تو بہتر ہوگا نا. وہاں جا کے ٹیکسی چلا لیں گے, نا. This is what I'm saying نا, کہ یار یہاں سے تو نکلو. کیوں ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مایوس ہو چکے ہیں کہ یہاں. کیوں مایوسی کیوں ہے؟ مسجد بھی بہت ہے, مولوی بھی بہت ہے, مذہب بھی بہت ہے, اسلام بھی بہت ہے, اللہ بھی بہت ہے. مایوسی کیوں ہے؟ وہ اس کی ٹرمپ کی وہ تو کافر ہے, اس کی گورنمنٹ میں کیوں جا رہے ہو ہیں؟ وہ تو کافر ہے, اللہ کو بھی شاید پتہ نہیں مانتا.
یہ تو وہ بندے ہیں ان کو اسرائیل کا ویزا اسرائیل چلے جائیں گے. پاکستانیوں کو آج کہو نا اسرائیل جانا ہے, سارے چلے جائیں گے اسرائیل. یہ آپ کس دنیا میں بات کر رہی ہے؟ آج آپ پاکستانیوں کو آپشن دے دیں کہ اسرائیل چلے جاؤ, اسرائیل چلے جائیں گے. جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بتائیں مجھے. تو کہ ایسا کیوں ہے یہ سوچو نا کبھی, ایسا کیوں ہو گیا؟ اتنا پاکستان میں نا امیدی, بے چینی, خرابی کیوں پیدا ہو گئی؟ آپ سوچیں کبھی کیوں ہو گئی؟ لوگ کوشش بھی اگر کرتے ہیں, کچھ کوششیں بھی کی ہیں تو وہ ناکام ہی ہوئے ہیں. ابھی تو مایوس ہو گئے ہیں لوگ. دیکھیے مایوسی کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہو گئی کہ جو لوگ جو آپ کو امید دلا رہے ہیں نا, ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں, میں آپ کو یہاں تک پہنچا دوں گا. پہلے تو پروگرام ہونا چاہیے نا اس کے پاس. ٹھیک ہے. دوسری بات جو امید دلا رہے ہیں یا لیڈر کہہ لے, وہ خود ٹوٹلی وہ ان کا ذاتی کردار اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. ذاتی کردار کہہ لیں, یہ ذاتی ان کی جو عقل, سمجھ, تعلیم ہے وہ اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات ہے کہ وہ جو ملک بحیثیت کنٹری ایز اے ہول, وہ کنٹری ایز اے ہول فائنینشلی بہت کمزور ہے. اور اس کمزور ملک کو ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ بڑے مضبوط ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, مالا مال ہے, 27 رمضان کو بنا تھا, وہ حفاظت کرے گا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. یہ ساری کہانیاں ہمیں پیش کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک انڈیا سے دشمنی لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے وہ دشمنی لے لی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آج بھی کلیئر نہیں ہو, اپنے دماغ میں کلیئر نہیں ہو, ابھی کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے دماغ میں کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ لینا ہے یا نہیں لینا. معاشرہ کلیئر نہیں ہے. میں آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہا, معاشرہ کلیئر نہیں ہے. ایک معاشرہ کہتا ہے دوپٹہ لینا ہے, ایک معاشرہ کہتا ہے سر بھی چھپانا ہے, ایک معاشرہ کہتا ہے یوں کر کے باندھ لینا ہے. اس کنفیوژن ہے نا, کنفیوژن ہے نا معاشرے میں. ٹھیک ہے. اب جب معاشرے میں کنفیوژن ہے اور معاشرہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, مطلب اس نے ایک دوسرے کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, تو اس میں کیا گراؤنڈ بنے گا اس کا کہ وہ وہاں پر اپنا دل لگائے, بچوں کو پالے. وہ کہتا ہے یار یہاں سے بہتر ہے یہاں سے نکل جاؤ, سب سے بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کی جو ہر انسان کو تفریح چاہیے ہوتی ہے. ایک اگر وہ میں 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو مجھے 3-4 گھنٹے تفریح چاہیے ہوتی ہے. اب پاکستان میں صرف تفریح یہ ہوتی ہے کہ آپ جائیں, دفتر سے گھر جائیں, گھر جانے کے بعد اپنی بیگم کو اٹھائیں, موٹی سی بیگم, کالر کا برقع, جا کے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے بہت سارا گوشت چکن ٹکا کھا لیں. اس کے علاوہ کوئی تفریح ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. کوئی تفریح دیکھی ہے تو پاکستان میں اس کے علاوہ, کھانے پینے کے علاوہ کوئی ایک تفریح بتا دیں. اس شہر کراچی میں انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, کوئی سینما ہے, کوئی ریکریشن پارک ہے, کوئی آرٹ کی کوئی نمائش ہوتی ہے اس شہر میں سوائے کھانے کے, انٹرٹینمنٹ کے؟ کھانے باربیکیو ٹو نائٹ اور کولاچی کے اندر کھانا گوشت کھا کے, اور کوئی تفریح ہے مجھے بتا دیں کہ یار یہ اس شہر کے اندر یہ انٹرٹینمنٹ ہے. سنیما میں بھی کوالٹی نہیں ہے. کیا سنیما میں بھی کوالٹی, سنیما ہے ہی نہیں. سنیما کون سا رہ گیا اب؟ تو آپ یہ جو بندے یہ سارے یہ بن گئے ہیں سائیکولوجیکل مریض. ان کو ساروں کو ٹیسٹ کرایا جائے تو یہ آدھے پاگل نکلیں گے ان میں سے, کیونکہ ان کے پاس ریکریشن ان کی ختم ہو گئی ہے زندگی میں. آپ بتائیں نا کہ کوئی پاکستان کی سوسائٹی میں ریکریشن ہے؟ بتا دیں مجھے. اسپورٹ ختم کر دیا آپ نے, اسپورٹ کی جگہیں ختم کر دی, اسٹیڈیم ختم کر دیے, ڈرامے ختم کر دیے, آپ نے ہر وہ چیز ختم کر دی جس میں انسان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جاتی تھی. فار ایگزامپل لاہور میں بسنت تھی, بسنت بھی بند کر دی. ٹھیک ہے. ڈانس آپ نے بند کر دیا, ڈرامہ آپ نے بند کر دیا, گانا آپ نے بند کر دیا, ہر چیز آپ نے بند کر دی. ٹھیک ہے. اب کیا رہ گیا؟ گئے بہت سارا تکے بنائے, بہت سارے گوشت ہے,
बारबेक्यू डिनाइट चले गए, बाइक कोलाची चले गए, वहाँ जाकर बहुत सारा गोश्त खाया, वापस आ गए. ये रह गई हमारी तफरी. और बता दें और कोई है, और कोई तफरी मुझे दिखा दे, कोई एक रास्ता लाइफ. अब इस लाइफ स्टाइल के साथ बंदा पागल ही होगा ना. अच्छा ये कहाँ से सीखा हमने? ये अरबियों से सीखा. अरबी यही करते हैं, वो ऐसे ही हमारे जैसे ही हैं. अब हमारा मसला ये है कि हम किसी सिविलाइज कौम के साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है. हम पाकिस्तानी एज अ सोसाइटी कभी तफरी के लिए ईरान भी नहीं जाते, कभी इंडिया भी नहीं जाते. इंडिया जा नहीं सकते, ईरान जाते नहीं हैं. ठीक है, तफरी के लिए चले गए दुबई. वहाँ क्या नजर आया? वहाँ बाजार, शॉपिंग. और क्या है? शॉपिंग है ना. और तो दुबई में कुछ नहीं है ना. रेस्टोरेंट शॉपिंग यही है, और तो कुछ नहीं है ना. कोई आर्ट गैलरी तो नहीं है दुबई में. दुबई में कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा ना. अच्छा, तो जो आपकी इतनी बड़ी तहजीब आपके ईस्ट साइड पे इंडिया में है, हज़ारों करोड़ों लोग रहता है, वहाँ पे तहजीब है, वहाँ उसको आपने बैन लगाया हुआ है, वहाँ जाते नहीं हैं आप. ठीक है, तो ये माशरा जब आप किसी को देखती हो तो सीखती हो ना कि यार ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा हूँ. पाकिस्तानी किसको देख रहे हैं? वो 4-5 पागल अरब हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक है. और कौन है बताइए मुझे? कौन सी फ्लाइट आती है कराची में? कतर, इत्तेहाद, एमिरेट्स, यही आती है ना. कोई ढंग की फ्लाइट आती है? सिंगापुर भी नहीं आती, KLM भी नहीं आती, लुफ्थांसा भी नहीं आती, एयर फ्रांस भी नहीं आती, पैन एम भी नहीं आती, यूनाइटेड एयरलाइंस भी नहीं आती. कौन सी एयरलाइन आती है? ब्रिटिश एयरवेज भी नहीं आती. वो 4-5 अरबियों की एयरलाइन आ जाती है आपके पास. ओमान एयर आ गई, टर्किश आ गई. तो जब आप पागलों के साथ रहोगे, पागलों के साथ आपका माशरा डेवलप होगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. इस कंट्री को ओपन होना पड़ेगा. सबसे पहले आप ओपन हो इंडिया के साथ, नॉट पॉलिटिकली, सोशली. वेरी गुड. आज आप बताइए, ईमानदारी से बताएं, आप नेटफ्लिक्स पे इंडियन फिल्में नहीं देखती? देखती हूँ. फिर पाकिस्तानी क्यों नहीं देखती? कौन सा घर है जिसमें रात को नेटफ्लिक्स पे इंडियन फिल्म नहीं चल रही होती? बताएं मुझे. सब देखते हैं. फिर नहीं, और वैसे हमारी दोस्ती नहीं है. कौन सी फिल्म बताएं मुझे? अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, सारे पाकिस्तानी इंडियन चैनल देख रहे थे. देखा? ठीक है ना. हम बंद करके बैठे हैं. वाई? ये हमारा सोशल इशू है. जब तक आप ये सोशल इशू सेटल नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को तरक्की नहीं कर सकते. पाकिस्तान का मसला माशी नहीं है, माशरती है. माशरती है. वेरी गुड सर. लेकिन अवाम जो है, आई मीन हम सब सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी कनेक्शंस इंडियंस के साथ में. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने तो बैन लगाया हुआ है, इंडियन मूवीज़ पे भी लगाया हुआ है. सिनेमा में इंडियन मूवीज़ भी आप नहीं देख सकते. हम घर पे बैठ के ज़रूर नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कनेक्ट करते हैं. एंड हम खुद भी बहुत सारे इंडियंस के साथ कनेक्टेड होते हैं. इवन अभी हमारा जो पॉडकास्ट है वो खुद भी बहुत सारे इंडियंस फॉलो करते हैं. तो इवन इंडियंस भी हमें फॉलो करते हैं. सोशल मीडिया पे तो कनेक्शन है. मैं आपको बताऊँ, मेरा जो पॉडकास्ट रफ्तार पे आता है जी, उसकी 80% व्यूअरशिप इंडियन है. 80%. और जो कमेंट इंडियन लिखते हैं वो ज़्यादा रीजनेबल होते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के. और मैं तारीफ पे नहीं कह रहा, मगर उन्होंने एक कमेंट एक दिन लिखा एक इंडियन ने कि मुझे समझ नहीं आती कि इतना रीजनेबल आदमी पाकिस्तान में कैसे है. मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी बात है, मगर उसने लिखा कि यार ये ऐसे बंदे पाकिस्तान में कैसे हो सकते हैं. हम तो समझ रहे सारे टेररिस्ट बैठे वहाँ पे. तो मतलब आप बात कर रहे थे कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास एंटरटेनमेंट भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज उनके पास एंटरटेनमेंट नहीं है, उम्मीद नहीं है, रोजगार नहीं है, लीडर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है. क्या है बताएं ना. किसकी उम्मीद पे बैठे हैं? किसकी उम्मीद पे बैठे हैं बताएं ना मुझे. बड़ी अच्छी तस्वीर लगी हुई थी, एक बंदे ने तस्वीर लगाई थी, मुझे बड़ी पसंद आई कि वो चौधरी शुजात हुसैन और जरदारी साहब बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं. दोनों की फ़िज़िकल हालत नज़र आ रही है. तो फिज़िकल हालत किस काबिल है? चौधरी शुजात साहब जब बात करते हैं तो समझ नहीं आती. तो उसके नीचे लिखा हुआ था पाकिस्तान का मुस्तकबिल. चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी गुफ्तगू करें. हाँ, मीम चल रही थी. देख लें आप. चले, सोशल मीडिया पे तो सब बात कर लेते हैं, बाहर कोई नहीं निकलता, रोड्स पे कोई स्टैंड देखिए नहीं लेता. पाकिस्तान में अगर कोई आदमी ओपनली बात करता है तो वो सिर्फ शब्बर ज़ैदी है.
بالکل. آپ بتائیں کوئی آپ نے دیکھا میرے علاوہ کوئی؟ نہیں. تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے کسی بھی طرح سے مطلب کوئی آپ کے پیچھے آ سکتا ہے اس کیس میں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. جہاں تک پیچھے آنے کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل تشیع ہوں، شیعہ ہوں میں، ٹھیک ہے. تو میں تقریباً 6 سال 6.5 سال تک 2 لائیو گارڈ کے ساتھ چلتا رہا ہوں. میرے کمرے کے سامنے 2 آدمی بندوق لے کر ٹرگر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے اور میرے ساتھ 24 آورس سیکورٹی گارڈ چلتا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی میرے اوپر ایک دفعہ اٹیک ہوا. میری والدہ کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا. ٹھیک ہے. تو جب مرنا ہوگا وہ تو مر جائیں گے. کسی ایسے دشمن کا جو نہیں جاننے والا ہے اس سے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ جو ایسے جو پاکستان میں جو لوگوں کو بولنے پہ رکاوٹ کرتے ہیں یا کبھی کبھی سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کبھی کبھی کہ سر تھوڑا اپنا ہاتھ ہولا کریں. اچھا. کہتے ہیں مطلب نہیں وہ، اور کبھی کبھی جائز بھی ہوتے ہیں وہ. اچھا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوپریٹ کروں. گورنمنٹ ہے یا کوئی اپوزیشن یا کوئی اور ہے، وہ میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں 40 سال ایئر فرگوسن میں رہا ہوں، سینئر پارٹنر ریٹائر ہوا. ٹھیک ہے. میرے پاس، میں عام دنوں میں آج بھی ہمیشہ ہونڈا سٹی گاڑی میں ٹریول کرتا ہوں. میرے پاس کوئی لینڈ کروزر، کوئی فارچونر، کوئی بڑی گاڑی نہیں. تو گورنمنٹ میرا کیا بگاڑ لے گی؟ دفتر آپ نے میرا دیکھ لیا کہ کس طرح کا دفتر ہے، کیسا دفتر ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے. گھر میرے پاس ایک 500 گز کا ریئر پورشن میں ڈیفینس میں ہے. تو گورنمنٹ یا کوئی ادارہ مجھ سے کیا چھین لے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا چھین سکتا ہے؟ کیا وہ میرے کردار میں کیا خرابی نکال لیں گے کہ شبر صاحب کو اگر میں نے کوئی پراپرٹی بنائی ہو، میرے پاس کوئی کانٹریکٹ ہو یا میں کوئی 2 نمبر کام کرتا ہوں تو پھر مجھے خوف ہوگا نا. مجھے کس بات کا خوف ہے؟ سر جھوٹے کیسز بھی تو کیا جھوٹے کیس میں کیا کریں؟ جھوٹے کیس بنا کے یہی دکھائیں گے نا کہ پیسے بنائے. پیسے تو ہے ہی نہیں. ان کو بھی نظر آ رہا ہے نا، ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ آدمی، اس آدمی پہ کیا کیس بنائیں گے جھوٹا. یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بندے کو مار دیا، یہ کر دیا، اور کیا یہی بتا دیں کہ غلط بیان دے دیا. مگر میری لائف بھی دیکھے نا، انہیں پتہ، ان کو لائف نظر آ رہی ہے. وہ آپ کے خیال میں مجھے مانیٹر نہیں کر رہے ہیں، وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے. اگر میں آج 2 لینڈ کروزر لے کے شروع ہو جاؤں تو وہ ان کو نظر آ جائے گا یار یہ بندہ لینڈ کروزر میں جا رہا ہے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کے دیکھو، وہ سب چیزیں تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. دوسرا پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کیا کہ تقریباً 2 سال سے 2 سال سے میرا صرف ایک ڈریس ہوتا ہے. آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا نہیں کیا. میں صرف وائٹ شرٹ اور براؤن پینٹ پہنتا ہوں، صرف، کبھی اور کوئی ڈریس نہیں پہنتا. تو یہ وائٹ شرٹ جو ہے نا، یہ کفن ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہ جو پینٹ براؤن پینٹ ہے یہ مٹی ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ کفن پہن کے مٹی میں مل جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کبھی کسی آدمی نے بتا دے مجھے وائٹ شرٹ کے علاوہ کسی لباس میں دکھاؤ. ٹھیک ہے. اور میں براؤن پینٹ پہنتا ہوں. ٹائی میں باندھتا نہیں ہوں. ٹائی میں نے عمران بہت گورنمنٹ پہننے سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. اور میں لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں میں اسے نہیں باندھتا، اس لیے کہ سلیب کی نشانی ہے. وہ تو مذاق کی بات کرو. تو ٹائی میں باندھتا نہیں. تو گھڑی میرے پاس ہے نہیں. گھڑی میں کبھی زندگی میں گھڑی نہیں باندھی. میرے پاس گھڑی کوئی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں، ہماری فیملی میں میرے دادا کی میری خاندانی انگوٹھی مجھے دے کے گئے تھے. وہ ابھی بھی شاید رکھی ہوگی کہیں. جو ہماری خاندانی انگوٹھی ہے وہ میرے دادا کی میرے پاس تھی، مگر میں انگوٹھی بھی نہیں پہنتا. یہ انگوٹھی میں ہمارے یہاں اہل تشیع میں ہم لوگ اس سیدھے ہاتھ میں عقیق پہنتے ہیں ہمارے شیعوں میں. میں نہیں پہنتا. آپ دیکھیں میں عقیق نہیں پہنتا. میں کوئی تعویذ نہیں پہنتا کبھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ سر لیکن آپ نے کہا آپ پر اٹیک ہوئے تھے 2. کیا اٹیک آپ نے بتایا کہ 2 بار اٹیک بھی ہوا تھا. پھر کیا ہوا اس سے؟ تعویذ نے بچانا تھا. ہیں تو تعویذ بچاتا ہے اٹیک سے. اس کی گولی نہیں چلی. دیکھیں اٹیک تو دیکھو، اگر دیکھو میری بات سنیں، اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی. میں جب پہلے 5 سال پہلے 4 سال پہلے
بات کرتا تھا مذہب کی کہ یار مذہب ہے وہ ہے، تو لوگ کہتے تھے یار آپ مذہب کی بات کرتے ہیں، آپ نے مذہب تو پڑھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. میں نے کوئی پچھلے 10 سال میں مذہب اور قرآن کو اتنا پڑھا ہے کہ اب مجھے مولویوں سے نفرت ہو گئی ہے. میں اس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، قرآن نہیں پڑھا. یہ صرف وہ چیز پڑھتے ہیں جو اختلافی ہوتی ہے. شیعہ مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو شیعوں کے فیور میں ہوگی اور سنیوں کے خلاف ہوگی. سنی مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو سنیوں کے فیور میں ہوگی اور شیعوں کے خلاف ہوگی. وہ باقی آیتیں نہیں پڑھ رہا، اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے باقی آیتوں سے، اس کو صرف اختلافی آیتیں چاہیے. اس کو یہ آیت چاہیے کون سی آیت یہودیوں کے خلاف ہے، کون سی کرسچنوں کے خلاف ہے، کس کو وہ ٹرمپ کے خلاف استعمال کرے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ 6066 آیتوں میں سے 5000 آیتیں تو انسانوں کے بارے میں ہیں. وہ نہیں پڑھے گا کبھی، وہ کبھی نہیں پڑھے گا، وہ کبھی نہیں پڑھے گا. وہ پڑھے گا وہ آیت شیعوں کے خلاف ہے، یہ سنیوں کے خلاف ہے، یہ یہودیوں کے خلاف ہے، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ آیت وہ 500 مرتبہ پڑھتا رہے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نیکی اختیار کرو، یہ کبھی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے نا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بیویوں کے حقوق پورا کرو، کبھی نہیں کہے گا. یہ کہہ دے گا 4 شادیاں کر لو. ٹھیک ہے نا، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں. اس لیے میں نفرت مجھے ان سے ہو گئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یار تم قرآن ہی پڑھ لو چلو. تو میں نے 10 سال میں میڈم اتنا قرآن پڑھا کہ میں آپ کو بڑی بات نہیں کر رہا، مگر میں آج آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے کسی مولانا کے سامنے بیٹھا دیں کسی مسلک کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، مگر میں اس کی بات کو سمجھ ضرور جاؤں گا. اور جب میں آج دیکھتا ہوں یہ مولوی بیٹھے ہوتے ہیں مختلف مذاکروں میں اور چیزوں میں دیکھتا ہوں ان کا کتنا شیلو علم ہے. انہیں کچھ نہیں پتا، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے، تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے کبھی. مطلب ان کی اسٹڈی میں تاریخ ہے ہی نہیں. اگر آپ تاریخ اسلام پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے ون آف دا بیسٹ بک از دا ڈکلائن اینڈ دا فال آف دا رومن امپائر بائی گبنس. مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا ایک امیر علی نے کتاب لکھی تھی، دا ہسٹری آف اسلام. ہم نے تو اسلام کی تاریخ نہیں لکھی. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. 6666 آیتوں میں سے 6000 آیتیں ایسی ہیں کم از کم جس کے ترجمے اور تفسیر پہ کوئی ڈفرینس نہیں، اوپینین نہیں. ٹھیک ہے، کوئی مولوی ان 6000 آیتوں کی گفتگو نہیں کرتا. وہ باقی 6666 آیتوں کی ذکر کرتا ہے جہاں پہ اس کو ٹائم ملتا ہے آپ کو میرے خلاف اور میرے کو آپ کے خلاف بات کرنے کا. نہیں، بٹ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے بہت اوپن ہو کر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. ہم نے شروع بھلے ہی بجٹ سے کیا تھا، لیکن ہم نے جو بھی بات کی وہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ویلیو تو ایڈ کرے گی. دیکھیں ویلیو ایڈ کرے یا نہیں کرے، دیکھیں بات یہ ہے سمجھنے کی کوشش یہ کریں. میں نے کہا نا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن منتشر ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، ہیرلڈ لومنس کے ناول پڑھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے. لیکن نا پرابلم یہ آ گئی ہے نا کہ ہمارے پاس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا، کیا کدھر جانا ہے، آگے کہاں بڑھنا ہے. کنفیوز کر دیا نا پوری نے. کبھی واٹس ایپ پہ کچھ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے. اب میں تو آج کل یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آیتیں آتی ہیں غلط کوٹڈ، عربی کو چینج کیا ہوا آیتیں مجھے مل رہی ہوتی ہیں، مجھے مل جاتی ہیں عربی میں، عربی کی غلط کوٹیشن آیتوں کی. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے آپ اس معاشرے میں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ مگر ایک میں اس کو آپ کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس پہاڑی سے پہ ایک ٹرک جا رہا ہے، نیچے کی طرف اتر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور نیچے ایک کھائی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ نیچے اتر رہا ہے نا، جو ڈرائیور بیٹھا ہے نا وہ سمجھ رہا ہے میں ٹرک کو چلا رہا ہوں.
اور کبھی یوں کرتا رہتا ہے اسٹیئرنگ کو، مگر ٹرک کیونکہ اتر رہا ہے نیچے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چلا رہا ہوں، وہ کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے، تھوڑا سا اسٹیئرنگ کو آگے پیچھے کرتا ہے، وہ چلا نہیں رہا، وہ ٹرک نیچے کھائی کی طرف جا رہا ہے اور وہ بالکل آخر میں کھائی کے نیچے پہنچنے والا ہے. پاکستانی معاشرے کی یہ شکل ہے، وہ اس طرح نیچے کھائی کی طرف جا رہا ہے. اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ سمجھ اسٹیئرنگ پہ جو بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ٹرک کو چلا رہے ہیں. وہ چلا نہیں رہے، وہ چل رہا ہے کیونکہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ لال بتی بھی جل رہی ہے، پیچھے سے لگ رہا ہے کہ ہاں چل رہا ہے، وہ چل نہیں رہا ہے، وہ کھائی کی طرف نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کھائی پہ جانے سے پہلے یہ ایک دفعہ جا کے اسٹینڈ اسٹل ہوگا، رک جائے گا. اوکے. جنرلی ایسا ہوتا ہے نا کہ کھائی پہ جا کے یوں سڑک لیول آئے گی نا، وہاں جا کے یہ رک جائے گا. تو ہم رکنے کا انتظار کر رہے کہ ایک دفعہ رک جائے نا، ایک دفعہ رک جائے تو پھر یہ اچھا. اب جو میرے جیسے بندوں کی گفتگو ہے نا، اس نے کم از کم یہ لوگوں کو ریئلائز کرا دیا ہے کہ یہ ٹرک چل نہیں رہا، کھائی پہ جا رہا ہے. مطلب یہ پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ چل رہا ہے، اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یار چل نہیں رہا، یہ کھائی کی طرف نیچے نیچے اتر رہا ہے. یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے کہ ہم یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. آپ بھی اس کو ریئلائز کرتی ہیں، جتنے بھی بندے بیٹھے وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یار دکان چل نہیں رہی، دکان چل نہیں رہی. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جب کل یا پرسوں، ہاں، وہ جو ایک ماڈل کی لڑکی کی لاش ملی خیابان اتحاد پر، وہ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے خیابان اتحاد. تو لوگ ایسی مختلف بات کرتے رہے، تو مجھے نہیں پتا تھا. یہ میں نے کہا میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا تعلق لاہور سے ہوگا. میں نہیں جانتا تھا اس کو. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ لاہور سے ہوگی، اور میں آپ کو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کا فیملی سے جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، میرا جو تقریباً 20 سال لاہور میں گزرے زندگی کے، تقریباً 15 سال میری انٹرمیڈیٹ سے لے کر سی اے سارا کوالیفیکیشن اسکول سب لاہور کا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ جس کیوس سے یا جس زندگی سے وہ لڑکی گزر کر آئی ہے نا، یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے لیے ایک آئی اوپنر ہے. اب وہ کیا ہوگا، وہ ایک لوور مڈل کلاس کی ایک پنجابی فیملی کی لڑکی ہوگی جس کو کوئی اپرچونیٹی مل گئی ہوگی ماڈلنگ کی، اور اس نے یہ ماڈلنگ شاڈلنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب فیملی اس کی کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہ اپنا شہر چھوڑے، ٹھیک ہے، اور دوسرا فیملی کو چھوڑے. اس بیچاری نے یہی کیا، فیملی چھوڑی اور شوہر چھوڑا. ٹھیک ہے. جب وہ فیملی اور شوہر چھوڑ کے کراچی آئے گی تو یہاں پر لوگ اس کے پیچھے ولچرس کی طرح پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ I think she died when she is 32. ٹھیک ہے نا. یہ میرا ذاتی بھی وہ ہے، یہ 20 سال کی عمر میں یہ آئی ہوگی یہاں پر. 12 سال اس کو ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہوگی کم، اور ڈپریشن میں جا کر یہ نیند کی گولی کھا کے مر گئی. بٹ مجھے یہ سمجھ یہ نہیں آ رہی، they are saying کہ the body is 6 month old. اس پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر براہ والے فلیٹ میں 6 month old باڈی ڈیکمپوز ہو رہی ہے اور براہ والی گھر میں اس کی اسمیل نہیں جائے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. ہیومن باڈی کا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں مان سکتا. آئی ڈاؤٹ کہ یہ کیس 6 مہینے پرانا ہے. آئی ڈاؤٹ. یا کوائٹ پاسبل
اگر پورا فلور خالی ہو تو کوائٹ پاسبل ایسا ہو سکتا ہے, بٹ جنرلی ایسا پاسبل نہیں ہے. اینڈ دس از دا tragedy of the single women in this country, that our society, ہم سارے بڑے ماڈرن بنتے ہیں مگر ہم سارے جو ہے نا وہ, اور یہ لوور مڈل کلاس کی. اچھا اب لاہور کی کیوں ہوگی؟ لاہور کی بھی اس لیے ہوگی کہ 12 کروڑ کا تقریباً 12 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب, ٹھیک ہے, ڈینس پاپولیشن ہے, غربت بڑھتی جا رہی ہے, سوسائٹی میں ڈس انٹیگریشن بڑھتی جا رہی ہے, سوسائٹی ٹوٹتی جا رہی ہے, سوسائٹی کی نارمز ختم ہوتی جا رہی ہیں. ان لڑکیوں کے پاس سوشل میڈیا اویلیبل ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے. اب ان کی بھی ڈیزائر ہوتی ہے گلیمرس لائف پہ جانے کی, ٹھیک ہے, وہ گاؤں میں, قصبوں میں, دیہاتوں میں گلیمرس لائف کو ایڈمائر کرتی ہیں, گلیمرس لائف کی طرف آگے بڑھتی ہیں. جب وہ گلیمرس لائف کی طرف آگے بڑھتی ہیں, ان کی سوشل فیبرک اس کو الاؤ نہیں کرتی, اور وہ الاؤ نہیں کرتی, جب وہ الاؤ نہیں کرتی تو پھر وہ یہ تو سکسیزفل کیس ہے نا جو آپ کے سامنے ہے. یہ لڑکی تو سکسیزفل کیس تھا نا. اگر یہ سمجھ لیں ایک ہے نا, تو ایسی کم از کم 2000 ناکام ہوں گی جب یہ ایک سکسیزفل ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ سکسیزفل والے کیس کراچی میں ایسے کم از کم 200-250 ہوں گے لڑکیاں جو اس طرح اکیلی رہ رہی ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں, اور جن کا اینڈ وہی ہونے والا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ. موسٹ آف دیم آر دا سیکنڈ وائف آف دا فیوڈلس who are not disclosed. The most of them ended up as a second or third wife of the feudals. اگر وہ فیوڈل اچھا ہے تو, اگر وہ فیوڈل کو ڈھنگا آدمی ہے تو وہ سیکنڈ وائف تھرڈ وائف پہ اس کو رکھ لیتا ہے, اس کے پیسے دے دیتا ہے, ادروائز تو وہ اس کو یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک سوشل ایشو ہے نا, ہم ریئلائز نہیں کرتے, ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے مسئلے کے ہمارا ایکچوئل ایشو کیا ہے سوسائٹی میں, ہمارا ایکچوئل ایشو کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس میں سینسیشن کرتے رہیں گے, کوئی بندہ نکل آئے گا, کوئی ادھر سے نکل آئے گا, کوئی ادھر سے نکل آئے گا, کوئی بات کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, پر یہ سب بیکار کی بات ہے. وہ جو آپ کا پچھلا والا کیس تھا, اربغان والا کیس, اس میں آپ اندر جائیں, کیا کیس ہے؟ واٹ واز ہز فادر بزنس؟ ہز فادر واز اے میوزیشین, ٹھیک ہے. اب میری فیملی ایک کمپیریٹیولی رچ فیملی تھی, یا کمپیریٹیولی اپر مڈل کلاس فیملی تھی. میرے پاس پیسے کیوں نہیں آئے؟ میرے پاس فراڈو کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس فارچونر کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس 2000 کا مکان کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس لیوش لائف کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس رائڈو کی گھڑی کیوں نہیں ہے؟ بتائیں نا. اب آج یہ ہے کہ جس کے پاس رولیکس نہیں ہے, جس کے پاس اچھی چین نہیں ہے, وہ اس آدمی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اب ہر آدمی ایک برانڈیڈ چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ملے گی, عزت ملے گی. مگر دیکھیں 2-3 چیزیں میں آپ کو, میں کبھی قریب رہا عمران خان کے. اگر آپ عمران خان کو ایک چیز غور کریں, اس کی اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ, عمران خان نے کبھی کوئی برانڈیڈ چیز استعمال ہی نہیں کی. آپ نے دیکھا ہے کبھی اس کو؟ کبھی آپ نے شلوار قمیض دیکھی ہے اس کی؟ کبھی اس کی چپلیں دیکھی ہے؟ ریسنٹ شلوار قمیض ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ایک بڑی کریڈٹ والی بات ہے. اس کے پاس کوئی برانڈیڈ مریم نواز کی طرح ہرمس کا پرس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, جب آپ کے آئیڈیلز صحیح ہوں گے تو آپ کا خود بخود سوسائٹی صحیح ہو جائے گی. عمران خان کو آپ نے کبھی سوائل کے رو کے سوٹ پہ نہیں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. نہ اس کے ہاتھ میں کبھی آپ نے رولیکس دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ شاید رولیکس وہ نہیں پہنتا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہوتی ہیں, ہم اس کو دھیان نہیں دیتے. سر, ہم عمران خان کو بہت لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور مطلب انہوں نے کافی اسٹینڈ بھی لینے کی کوشش کی, پر نتیجہ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں. نتیجہ دیکھیں ابھی تک نہیں ہوا. بٹ دیکھیں عمران خان کو میں تو خود سمجھتا ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے, اس کو دوبارہ لیڈر بننا چاہیے, وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے. مگر عمران خان میں اور دوسرے لیڈروں میں ایک بنیادی فرق ہے, ایک بنیادی فرق ہے. عمران خان بیوقوف ہو سکتا ہے, کیئرلیس ہو سکتا ہے, کرپٹ نہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ, میں یہ نہیں کہتا کرپٹ ہیں, مگر ان کے خلاف سیریس چارجز ہے, ایلیگیشن آف کرپشن ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. عمران خان بیوقوف ہو سکتا ہے, بدتمیز ہو سکتا ہے, پاگل ہو سکتا ہے, مگر کسی بندے کے ایلیگیشن آف کلر نہیں ہے.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس والے بندے کو عمران خان نے مروایا ہے, اس بندے کو عمران خان نے مروایا ہے. عمران خان کلر نہیں ہے, مرڈرر نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی لوگوں پر ایلیگیشنس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, کوئی نہیں کہہ سکتا کس کے ایلیگیشن, مگر ایلیگیشنس ہیں. کچھ لوگوں کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے پنجاب پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروایا ہے, ٹھیک ہے نا, ایلیگیشنس ہیں, مگر یہ ایلیگیشن عمران خان پہ نہیں ہے. تو میں کبھی ایک مرڈرر کی ایلیگیشن والے کو لیڈر نہیں مان سکتا, اس لیے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. وہ کم از کم وہ مرڈرر نہیں ہے. مطلب عمران خان کو میں نے 8 مہینے دیکھا ہے, وہ پاگل ہے, بیوقوف ہے, گدھا ہے, جیسا بھی ہے, مگر وہ قاتل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی لوگ قاتل ہیں, مگر اس کے اوپر ایلیگیشن بھی نہیں ہے. ہم تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے, مگر عوام بھی کچھ نہیں کر پا رہی. اس کی جو پرابلم ہے, اس کی جو بنیادی پرابلم ہے, وہ ہے سلیکشن آف 2 وائفس, ریحام خان اور اس کے بعد بشریٰ بی بی. جو بندہ ریحام خان اور بشریٰ بی بی سے شادی کر لے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں. اس آدمی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کبھی آپ نے ان کو یہ فیڈ بیک دیا تھا, ان کے ساتھ پرسنلی کبھی یہ فیڈ بیک دیا تھا ان کو آپ نے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ایسا کچھ بولا؟ دیکھیے میرے سے بہت بڑا ہے, میرے باس ہے, میں نے کبھی کو فیڈ بیک نہیں دیا, مگر میں نے ناپسندگی کا اظہار ضرور کیا. اچھا ٹھیک ہے. مگر جو آدمی یہ کام کر سکتا ہے, میں نہیں کہتے, وہ اس کی ذاتی زندگی ہے, ٹھیک ہے, وہ جو مرضی کرے, کسی سے بھی کرے, مگر جو بندہ یہ کام کر سکتا ہے, میرا اسے دل دور رہنا بہتر ہے. یار اس سے دور رہنا بہتر ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دس از مائی ویو, دس از مائی پرسنل ویو. مے بی آئی ایم رانگ, یہ میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے. باقی ٹھیک ہے, جیسا بھی ہے وہ اس کا رائٹ ہے, رائٹرس کو رائٹ کو میں منع نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو مگر جو بندہ اتنے بڑے بڑے ڈیسیژن لے سکتا ہے نا, وہ ڈینجرس بھی ہو جاتا ہے. بس آخری سوال یہ ہے کہ سر آپ پاور میں رہے, آپ نے بھی پبلک کے لیے کام کیا ہے, پھر آپ نے ریزائن کیا, اب تک کیونکہ اب آپ ریزائن کر چکے ہیں, اینڈ آف کورس میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ نے کیوں ریزائن کیا. ابھی آپ کا کیا موٹیو ہے, کیونکہ آپ کو اتنی نالج ہے, آپ سمجھتے بھی ہیں بہت ساری چیزیں, آپ کو نہیں لگتا اگر آپ پبلک کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو میں نے کبھی ریزائن نہیں کیا, شاید میں آج بھی میں تو بیمار ہو کے آیا تھا, اس کے بعد انہوں نے ختم ہو گیا. میں نے ریزائن کبھی رائٹنگ میں کبھی ریزائن نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اس سے دیکھیے ہر آدمی کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. میں فل ٹائم گورنمنٹ کی امپلائمنٹ یا اوبلیگیشن, جب میں چیئرمین FBR تھا, تو میں نے فیل کیا کہ جب وہاں بیٹھتے ہیں یا منسٹر بنتے ہیں, یا میں منسٹر بھی رہ چکا ہوں میں سندھ میں کیئر ٹیکر میں, تو آپ کی لائف دوسری طرح کی ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کو سیکورٹی والے ایک سرکل میں لے کر آپ کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتے ہیں. آگے 2 گاڑیاں چل رہی ہیں, پیچھے 2 گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کے گھر, آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہ بھی پاکستان کے پرابلم کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے سیاست میں نہیں جانا چاہتے کہ ان کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے, ختم ہی ہو جاتی ہے, سمجھ لیں, ڈسٹرب نہیں, ختم ہو جاتی ہے. اب انگلینڈ میں یہ نہیں ہوتا, امریکہ میں یہ نہیں ہوتا. تو میرا بالکل کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی گورنمنٹ جاب میں دوبارہ جاؤں. اچھا ٹھیک ہے. مگر میں باہر سے بیٹھ کر اگر مجھے کسی پالیسی جگہ پر بیٹھنا ہوا وہ جگہ پر, میں اس کے لیے ضرور جانے کو تیار ہوں. اگر میری, کیونکہ اب ناؤ آئی ایم 65 تو 66 ہاں, تو میں اب کوئی جاب, کسی قسم کی فل ٹائم جاب کرنے کے لیے, آئی ول بی مور انٹرسٹڈ رائٹنگ بکس اینڈ آرٹیکل رادر دین ڈوئنگ دا جاب کے لیے. سر آپ نے ابھی کہا کہ کنٹرولز بہت ہوتے ہیں, آپ کی پرائیویٹ لائف بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر کنٹرولز نہ ہو, ہم ایک امیجنیشن میں جاتے ہیں. نہیں, اب وہ اگر امیجنیشن میں ہو تو دیکھیں وہ پاسبل نہیں ہے نا. ہمارا کلچر میں ہمارے یہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے بالکل آپ کریں, تو اس لیے بہتر ہے نہیں. دیکھیے ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ
بنیادی ایشوز کا ہے. میں عمران خان کو بھی یہ ایڈوائز کرتا، میں نے کہا ہے ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ عمران خان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ گاندھی بنے. گاندھی ایک لیڈر تھا، وہ کبھی سے کوئی سرکاری پوسٹ نہیں لی کبھی زندگی میں. ایک انڈیا میں لیڈر تھے جے پرکاش نارائن، انہوں نے کبھی پوسٹ نہیں لی کبھی کسی، مگر ان کی ایک بات میں آواز میں جان تھی. ایسے عمران خان میں جائیں کہ ایک آواز ہو کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، ختم. آپ کو ضروری تھوڑی کہ آپ جا کے گورنر بنے، وزیر اعظم بنے، آپ جا کے چیف آف آرمی اسٹاف بنے، آپ یہ بنے وہ بنے. آپ کی آواز میں جان ہونی چاہیے، دیٹس آل. یہ اتھارٹی ہونی چاہیے بات کے اندر. گاندھی میں کیا، گاندھی تو کانگریس کا ممبر بھی نہیں تھا. آج انڈیا کا ہے نا، انڈیا کا مہاتما گاندھی ہے نا. کیسے مہاتما گاندھی ہے؟ اس نے کبھی کوئی زندگی میں کوئی پوسٹ نہیں لی. یہی عمران خان کو کرنا چاہیے کہ وہ مہاتما گاندھی بنے، نہرو نہیں بنے. میں بھی نہیں چاہوں گا کہ مجھے پاس کوئی پوسٹ ہو کبھی. اچھا، میں میسج ہو جائے، بات میری سمجھ آ جائے، لوگ دیکھتے رہے، سمجھیں کہ وہ کیا کرنا ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، ہم کیا کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ آپ کوئی پوسٹ پکڑ لیں. صحیح. دس از مائی پرسنل. ٹرو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. شکریہ.